اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بحث ہماری سورہ مبارکہ حمد کی تفسیر میں جاری تھی اور آیات الحمدللہ رب العالمین کے عنوان سے گفتگو جاری تھی۔ کچھ معروضات پہلے بیان کی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے دین کو مقرر کیا ہے بشریت کے لیے اور جنوں کے لیے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنی منزل کو طے کریں، اور وہ دین فطرت بشریت کے مطابق ہے، اور چونکہ فطرت بشری تبدیل نہیں ہوتی اس لیے دین بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اگر مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو فرض کریں کہ ایک بلب جل رہا ہو اور اس کا رابطہ بھی پیچھے بجلی کے میٹر کے ساتھ برقرار ہو اور مسلسل بجلی آ رہی ہو، تو یہ بلب کبھی بجھے گا نہیں، بند نہیں ہوگا۔ اور اگر اس بلب کے اوپر انسان ایک کالا کپڑا ڈال دے تو اس کا نور کم ہو جائے گا، اور دوسرا کپڑا ڈال دے تو نور اور زیادہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کالے کپڑوں کو بڑھاتا جائے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ نور اس کا گم ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس کا نور ختم ہو گیا ہے یا نہ؟ نور ابھی ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چونکہ اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پردے آپ ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کریں، آہستہ آہستہ اس کا نور ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ خالق کائنات بھی فرماتا ہے کہ ہم نے جب انسان کو فطرت دے کر بھیجا ہے تو اس فطرت کے اندر ہم نے پورا دین فیڈ کر دیا ہے، اور اس دین کی وجہ سے یہ فطرت ہمیشہ روشن رہتی ہے، یہ فطرت کبھی بجھتی نہیں ہے، نور ختم نہیں ہوتا ہے اس کا۔ پھر انسان کرتا کیا ہے؟ انسان گناہوں کے پردے اس فطرت کے اوپر ڈالنا شروع کرتا ہے۔ گناہ پہ گناہ جب کرتا ہے تو یہ گناہ تاریک پردہ ہے فطرت کے اوپر، روح انسانی کے اوپر، اور یہ تاریک پردے اس فطرت کے نور کو چھپا دیتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ہو جو آئے اور اس فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کرے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے کام کیا کیا؟ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، بشریت کی طرف مسلسل متواتر پے در پے اپنے انبیاء کو روانہ کیا۔ کیوں؟ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ انبیاء ان گناہوں کے نیچے دبی ہوئی فطرت کو، ان گناہوں کے نیچے دبے ہوئے عقول کو، ان گناہوں کے نیچے دبی ہوئی روح کو باہر نکالیں، پردے ہٹائیں اور اس فطرت کو ظاہر کریں۔ جب فطرت ظاہر ہو جائے گی اس کی نورانیت خود بخود پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی گناہوں کے پردے انسان کی روح سے ہٹتے ہیں اور یہ نیچے سے ظاہر ہوتی ہے، فوراً یہ فطرت اپنے دین کی طرف میلان پیدا کرتی ہے، دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرتی ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا کہ جو لوگ دین سے بے ہیں وہ ان سے بے ہیں کہ ان کے اوپر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ پردے ہٹنا شروع ہو جائیں اسی دن انسان کی فطرت کی آواز آئے گی کہ مجھے دین کی ضرورت ہے، اور ہر دین کی نہیں، فقط اسی دین کی ضرورت ہے جو خالق کائنات نے بشریت کے لیے مقرر کیا ہے، نہ بشریت کا بنایا ہوا قانون، بلکہ وہ قانون جو خالق کائنات نے بنایا ہے۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، اور ان شریعتوں کے حساب سے بعض جو قوانین مختلف ہوتے ہیں مرد اور عورت کے لیے، تو اس کی وجہ بھی یہ
بدن ہی بنتا ہے اور بدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے احکام بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نسوانی بدن، خواتین کے بدن کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے لیے احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ مرد کے بدن کی بناوٹ کسی اور انداز میں خالق کائنات نے کی ہے، اس لیے ان کے لیے قانون یعنی شریعت میں کچھ احکام تبدیل ہو کر سامنے آتے ہیں۔ بس کبھی بھی ان احکام کو انسان اپنے کمال کا ذریعہ نہ سمجھے کہ چونکہ خالق کائنات نے میرے لیے یہ حکم مقرر کیا ہے اس لیے میں عظمت کا حامل ہوں، اور یہ قانون خاتون کے لیے مقرر نہیں کیا اس لیے وہ کمال سے گری ہوئی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے الگ الگ راستہ دیا ہے کہ تم اس راستے سے کمال تک آؤ، مرد سے کہا تم اس راستے سے ہوتے ہوئے کمال تک آؤ۔ اسی لیے خالق کائنات نے مرد سے کہا کہ تمہیں اگر منزل کمال کی طرف آنا ہے تو جہاد کرو، خاتون سے کہا کہ تمہیں اگر منزل کمال کی طرف آنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے بچوں کی تربیت کرو، تم بچوں کی تربیت کر کے اپنے کمال کو پا سکتی ہو، اور مرد سے کہا تم جہاد کر کے اپنی منزل کمال کو پا سکتے ہو۔ جانا ادھر ہی ہے، ذات احدیت کی طرف جانا ہے، لیکن مرد کے لیے ایک راستہ مقرر کیا ہے، خاتون کے لیے دوسرا راستہ مقرر کیا ہے۔ یہ کیوں اس طرح سے کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ مختلف کیٹیگریز کی خصوصیات ہیں تمہارے اندر، ہے شاید آپ کے ملک میں بھی ہو۔ دیکھیں بسا اوقات ایک شہر میں جانے کے لیے دو مختلف روڈ بنائے جاتے ہیں، بھاری ٹریفک کے لیے الگ روڈ ہوتا ہے جس پہ ٹرک کو چلنا ہو، اور جس سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنا ہو ان کے لیے روڈ الگ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہ روڈ جو الگ الگ مقرر کیا جا رہا ہے وہ بھاری گاڑی اور ہلکی گاڑی دیکھ کر روڈ بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ہلکی گاڑی جس روڈ سے جا رہی ہے وہ بھی اسی شہر جا رہی ہے، اور جس روڈ سے بھاری گاڑی جا رہی ہے وہ بھی اسی شہر میں جا رہی ہے۔ راستے دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن مقصد دونوں کا ایک ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ مقصد تمہارا میری ذات ہے، میری ذات تک آنا ہے، لیکن راستے مختلف ہیں۔ پس راستوں کے مختلف ہونے سے انسان کو یہ جھانسا نہ ہو کہ شاید میں برتر ہوں اور دوسری صنف یعنی خواتین وہ برتر نہیں ہے۔ البتہ وہ احکام اور بھی ہے کہ بعض کی طرف اگر مزید فرصت کسی اور وقت میں ہوئی تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا، یا عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر مرد اور خاتون دونوں میں سے ایک اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت مرد کے نصف ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ اگر مرد قتل ہو جاتا ہے تو اس کو فرض کریں کہ 100 ملین دیت ہوگی، جب خاتون مرتی ہے تو اس کی دیت 50 ملین ہے۔ وہ یہ آدھی جب دیت ہو جاتی ہے تو اس سے شاید انسان کو یہ جھانسا ہوتا ہے کہ شاید منزل کمال میں خاتون شاید فضیلت میں کمتر ہے اور مرد فضیلت میں بالاتر ہے۔ نہ، خود اسی میں اگر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی عظمت خاتون کی بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر مرد قتل ہو جاتا ہے تو اس کی جو 100 ملین ہے دیت وہ کس کو ملے گی؟ اس کی بیوی کو، کہ بچوں میں خرچ کرے۔ وہ اگر خاتون مر جاتی تو اس کی دیت شوہر کو ملے گی۔ جب مرد مرتا ہے تو پیسے زیادہ بیوی کو ملتے ہیں، اور اگر خاتون مرتی ہے تو کم پیسہ مرد کو ملتا ہے۔ خوب الٹا کیوں دیکھتے ہو؟ جس نے زندگی چلانی ہے اس کو دیکھو۔ وہ کہا کہ مرد جب مرتا ہے تو پیسے وافر مقدار میں خاتون کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے، لیکن جب خاتون مرتی ہے یعنی قتل ہو جاتی ہے تو اس کی دیت آدھی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پہ اعتراض مرد کو کرنا چاہیے کہ مجھے کیوں کم دیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری کھوپڑی الٹی ہوتی ہے، ہم الٹا سوچتے ہیں۔ نہ، حقیقت حال یہ ہے کہ مرد کے اندر چونکہ گھر کو چلانے کی صلاحیت موجود ہے اس لیے آدھی دیت دی جاتی ہے کہ آدھا تم کما کے بچوں کا پیٹ پالو، لیکن خاتون کا کام بچوں کی تربیت کرنا ہے، اس کا کام پیسے کما کر بچوں کا پیٹ پالنا نہیں ہے۔ لہذا خالق کائنات اس کے
بدن اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ مرد کی دیت اتنی رکھو کہ یہ پیسہ جب خاتون کو ملے تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ بس حقیقت حال یہ ہے کہ خالق کے کائنات نے یہ راستے رکھے ہیں، ان راستوں سے ہوتے ہوئے انسان کو خالق کے کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے۔ مطلب دیگر یہ ہے کہ خالق کے کائنات فرماتا ہے کہ ہم یہ ربوبیت کے سائے میں یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، اور پھر ربوبیت کیا ہے کہ یہ بھی رحمت کے سائے میں آگے بڑھتی ہے، کیونکہ خالق کے کائنات رحمان ہے اور رحیم ہے، اس وجہ سے وہ خالق کے کائنات پوری کائنات کو ربوبیت کے سائے میں اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھاتا ہے۔ کہ رحمان اور رحیم کے حوالے سے جو مطلب پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آیت دیگر مالک یوم الدین، خالق کائنات مالک ہے، یہ دو کلمے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مالک اور ایک ہے ملک۔ سورہ الحمد میں کلمہ مالک استعمال ہوا ہے، آخری سورت سورہ ناس اس میں ہے ملک الناس، وہاں پہ کلمہ ملک استعمال ہوا ہے بغیر الف کے۔ فرق دونوں میں یہ ہے مالک اور ملک۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور بادشاہ بھی کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ اپنے وہ دستور صادر کرتا ہے اور لوگ ان کے دستورات پہ عمل کرتے ہیں، یعنی امر اور نہی دستور جو صادر کر رہا ہوتا ہے بادشاہ، تو لوگ اس کے فرامین کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے حقیقی بادشاہ تو میں ہوں، میں جو اوامر اور نواہی صادر کرتا ہوں، میرے جو فرامین ہیں ان فرامین پہ تم عمل کرو۔ بس خالق کائنات ملک ہے، کس وجہ سے؟ کہا کہ وہ اپنے دستورات جب دیتا ہے تو بشریت اس کے دستورات کے مطابق زندگی بستی ہے، اس لیے خالق کائنات کو ملک کہا جاتا ہے۔ وہ ملک بھی ہے کہ اس کے دستورات پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور وہ مالک بھی ہے۔ مالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود پر موقوف ہو، اس کو کہا جاتا ہے مالک۔ بس جس کا وجود دوسری چیز کے وجود پر موقوف ہوگا وہ چیز بن جائے گی مملوک، یعنی اس کی زمام دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں اس کی زمام ہے اور باغ دوڑ ہے وہ بن جائے گا مالک۔ یہ مالک کبھی حقیقی ہوتا ہے کبھی اعتباری ہوتا ہے۔ مالک حقیقی جہاں پہ ایک چیز دوسرے سے وابستہ ہو لیکن اس کا وجود وابستہ نہ ہو، بلکہ اس کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں، جس طرح یہ چلاہے ان کو چلا سکتا ہو، لیکن اس کا وجود اس پر موقوف نہ ہو، وہاں پہ کہا جاتا ہے یہ مالک اعتباری ہے، مالک حقیقی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ دوسری چیز کا وجود پہلی چیز پر موقوف ہو اس کو کہا جاتا ہے مالک حقیقی۔ مثال عرض کروں، انسان کے کپڑے بھی ہیں، انسان کا گھر بھی ہے، انسان کی گاڑی بھی ہے۔ گاڑی، کپڑے، گھر، ان کے اندر کون تصرف کر رہا ہوتا ہے؟ اس گھر کا مالک۔ گاڑی جس طرح یہ چلائے، کپڑے جو اس کا دل کرے پہنے، گھر کو جس طرح یہ مینٹین کرے، اس کی اپنی مرضی والا نظام چلے گا۔ لیکن سوال آیا گاڑی، کپڑے، گھر، ان کا وجود انسان پر موقوف ہے کہ انسان جب تک زندہ ہیں یہ ہیں، جب انسان مرے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کا، گاڑی کا، کپڑوں کا مالک حقیقی نہیں ہے، مالک اعتباری ہے، یعنی صرف ان کے اندر تصرفات کر سکتا ہے۔ لیکن مالک حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دوسری چیز کا وجود اس پر موقوف ہو۔ اور اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر، انسان کی آنکھیں بھی ہیں، انسان کے کان بھی ہیں، انسان کے ہاتھ بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، یہ بھی حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کس وجہ سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں؟ کہ چونکہ اس بدن کا رابطہ روح کے ساتھ برقرار ہے۔ جب تک روح کا رابطہ برقرار ہو، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پاؤں سے چلتا ہے انسان۔ جس دن سے روح کا رابطہ بدن سے ختم ہو جاتا ہے اسی دن سے یہ بے جان ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔
کیونکہ یہ حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پس پتہ چلتا ہے کہ بدن حقیقتاً روح کی مملوک ہے، اور روح حقیقی مالک ہے اس بدن کا. اور چونکہ حقیقی مالک اس بدن کا، پتہ چلتا ہے کہ جب تک روح کا رابطہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب روح کا رابطہ اس سے ختم ہو جاتا ہے یہ حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مثال اس لیے عرض کی کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ مالک حقیقی پوری کائنات کا میں ہوں. یعنی جس دن تمہارا رابطہ خدا سے کٹ جائے گا تم چلتی پھرتی لاش ہو، یعنی تمہارے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، اور تمہارے اندر حرکت اسی دن برقرار رہے گی جس دن آپ کا رابطہ خدا سے برقرار رہے گا. بس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا سے ہٹ کر، خدا سے کٹ کر ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ نہ ہو تب بھی ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حرکت حقیقی حرکت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لاشیں ہیں جو چل پھر رہی ہیں. مثال عرض کروں پھر، دیکھیں بسا اوقات کوئی مر جاتا ہے جانور، اور مرنے کے بعد اس مردار کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیڑے جب پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی مردار کے اندر، اور اس مردار کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کیڑے مکوڑوں کی نسل بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک باشعور انسان وہاں سے اگر گزرے تو کہے گا کہ یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یا فوراً یہی کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ غلاظت اور نجاست کھا کھا کر اپنی نسل بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ نسل جو آگے بڑھ رہی ہے حرکت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم زندہ ہیں. نجاست میں رہ کر حرکت کرنا تو زندگی نہیں ہے. ہمیشہ پاکیزگی کے ماحول میں رہتے ہوئے حرکت کرنا زندگی کہلاتی ہے. لہذا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو معاشرے میں کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، نسل بھی ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زندہ ہیں. حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، مردار کے اندر چلتے پھرتے کیڑے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جی رہے ہیں. نہ، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ کا زندگی اس چیز کا نام ہے کہ جہاں انسان اپنے مالک حقیقی کے ساتھ رابطہ برقرار کے حرکت کر رہا ہو. اور مالک حقیقی کے ساتھ رابطہ کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ دین اور شریعت کی صورت میں، کہ جو دین اور شریعت پہ عمل کر کے اپنے مالک سے وابستہ ہے اس کی زندگی ہے، اس کی حرکت عاقلانہ ہے، اور اس حرکت کو حیات کہا جاتا ہے. لہذا انسان اگر اس رابطے کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میرے بچے بھی رہے ہیں، بچے بھی میں پیدا کر رہا ہوں، سوسائٹی کے اندر میں بہترین غذائیں بھی کھا رہا ہوں، اور بہترین غذائیں کھانے کے بعد میں اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہوں، خالق کائنات فرماتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، یہ ان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں جو مردار کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور مردار کے اندر پیدا ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اسی کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک معاشرہ ایسا ہوگا جس معاشرے کے اندر امر المعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا. جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے، جس معاشرے میں یہ فریضہ الہی برپا نہ ہو رہا ہو، سمجھو وہ معاشرہ مردہ ہو چکا ہے. اور اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو مردار کو نوچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کھا پی کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. نا، ایسا نہیں ہے. بس زندہ معاشرے کی علامت کیا ہے؟ کہ زندہ معاشرے کی علامت یہ ہے کہ جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام پا رہا ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی معاشرہ ہے اور یہ زندہ معاشرہ ہے. زندہ معاشرے کے لیے مالک حقیقی سے وابستگی ضروری ہے. اگر مالک حقیقی سے ہٹ گئے تو ہماری زندگی نہیں ہے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا مالک حقیقی میں ہوں، مجھ سے وابستہ رہو. اور دو کلمے بعد میں ذکر کیے، مالک یوم الدین. مالک ہے وہ کس کا؟ یوم کا، اور وہ بھی یوم الدین کا. تو کلمہ یوم کیا ہے؟ عربی زبان میں یوم کے مقابلے میں کلمہ لیل استعمال ہوتا ہے. لیل کا معنی ہے تاریکی،
یوم کا معنی کیا ہے؟ روشنائی، ظاہر ہو جانا۔ دیکھیں بعض چیزیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں عیاں اور ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی نور کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو مخفی ہو جاتی ہیں وہ نور کے نہ ہونے کی وجہ سے مخفی ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں نور نہ ہو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، مخفی ہو جاتی ہیں، اور جہاں نور ہو وہاں پہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، عیاں ہو جاتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے ایک پیریڈ جو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا پیریڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یوم، دن۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ رات کی تاریکی چھٹتی ہے، جو چیزیں ہمیں رات کی تاریکی میں نظر نہیں آ رہی تھیں اب وہ اس پیریڈ میں نظر آنے لگتی ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لیل ہو گئی، رات ہو گئی، تاریکی آ گئی۔ تاریکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ چیزیں اب غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، مخفی ہونا شروع ہو گئی ہیں، نظر آتی نہیں ہیں۔ بس لیل کا معنی کیا ہے؟ جہاں پہ چیز نظر نہیں آتی، اور یوم کا معنی کیا ہے؟ جہاں پہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روایات میں بھی ہے اور قرآن میں متعدد آیات میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی زندگی یوم ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے جو قیامت کے نام ذکر کیے ہیں سب ناموں کے اندر کلمہ یوم، مثلا یوم القیامت، یوم الحساب، یوم المحشر، یوم التغابن، یوم الجزا، وہاں پہ سارا کلمہ یوم یوم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ لیل کیوں ہے دنیا کی زندگی؟ یہ لیل وجہ سے ہے کہ یہاں پہ انسان جو زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس زندگی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مثلا یہ آدمی جو گزر رہا ہے آپ کے سامنے سے، یہ متقی ہے یا فاسق و فاجر کا ہمیں نہیں معلوم، کہ یہ نیک ہے یا برا نہیں معلوم، یہ جو سامنے سے گزر رہا ہے یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک کا مجھے نہیں معلوم۔ کہ دنیا کی زندگی میں چونکہ انسان کی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ جو عمل انجام دے رہا ہے اس عمل کے نتیجے میں اس کی باطن کی شکل و صورت کیا ہے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پورے انسان یوں ہی ہیں کہ جو ہم گناہ خلوت میں انجام دیں ان گناہوں کی ایک شکل و صورت بنتی ہے، اور وہ شکل و صورت خود ہمیں نظر نہیں آتی جبر سے کہ دوسروں کو نظر آئے۔ بس اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اس تمام بشریت کا باطن چھپا ہوا ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی کو لیل کہا جاتا ہے، جبکہ یہی باطن کی تصویر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ جیسے ہی ظاہر ہوگی، جہاں پہ ظاہر ہوگی اس کو یوم کہا جائے گا۔ بس آخرت کو اس لیے یوم کہتے ہیں کہ وہاں پہ افراد کا باطن ظاہر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخی، وہاں پہ پھر یوم الفرار ہے، یعنی ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے کہ حقیقی چہرہ ان کا سامنے آ جائے گا۔ چونکہ حقیقی چہرہ سامنے آ جائے گا اس لیے اس خوف زدہ شکل کو دیکھ کر انسان اس سے بھاگے گا۔ مثلا فرض کریں ابھی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ مہمان بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور اس کے لیے شربت یا کوئی چیز کچن سے لے کے آتے ہیں کہ اس کو کچھ پیش کیا جائے۔ آپ جائیں کچن سے شربت کا گلاس لے کر اس کو پیش کرنے کے لیے مہمان خانے میں پہنچے، اور جیسے ہی وہاں پہ پہنچے دیکھیں کہ ایک بہت بڑی بلا بیٹھی ہوئی ہے جس کا پیٹ اتنا بڑا ہے، ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، چہرہ بگڑا ہوا ہے، سینگ نکلے ہوئے ہیں اور دانت اس کے پیٹ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ یہ شکل دیکھ کر انسان کیا کرے گا؟ وہی جو شربت کا گلاس اٹھا کے لے کے آ رہا ہے اس کو دینے کے لیے وہ گلاس بھی گر جائے گا، چیخ مارے گا، بھاگ جائے گا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جو گھر میں بیٹھا تھا وہ اصلی شکل میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے اصلی شکل میں نظر آتا ہے فوراً انسان اس خوف زدہ شکل کو دیکھ کر فرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ قیامت یوم الفرار ہے۔ البتہ قیامت کے بہت سے نام ہیں جن ناموں کی وجہ سے
قیامت کو یوم کہا گیا ہے، یعنی آج سب چھپے ہوئے ہیں، سب پردے میں ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے نہیں معلوم ہے، باوجود اس کے کہ سورج طلوع کرتا ہے، روشنی ہوتی ہے، روشنی ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون انسان کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی کو لیل کہا گیا ہے، لیکن آخرت کی زندگی یوم کہلاتی، یعنی وہاں پہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں مالک ہوں کس کا؟ یوم کا، یعنی ظہور کا۔ کس ظہور کا؟ الدین۔ دین کا معنی کیا ہے؟ جزا، معنی کروں گا بعد میں۔ ایک معنی ہے دین کا جزا، یعنی جس دن انسان کی جزا ظاہر ہوگی اس دن کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں۔ اس دن کا مالک صرف وہ ہے۔ آج ہم عمل انجام دے رہے ہیں، اس عمل کی جزا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ خالق کی کائنات فرماتا ہے کہ پھر انتظار کرو، انتظار کرو، ایک ایسا پیریڈ آئے گا جس کے اندر ہم تمہارے اعمال کی جزا کو تمہارے لیے ظاہر کریں گے، اور جس دن ظاہر کریں گے اس ظہور کا مالک کون ہے؟ کہ میں ہوں۔ وہ جس ظہور کا مالک خالق کی کائنات ہے، وہ جو ہمارے اعمال کی حقیقی شکل ہمیں دکھائے گا، وہ ابھی آیا انسان کی عقل اور انسان کی فطرت اس انسان کو مجبور نہیں کرتی کہ ابھی سے اس ذات سے وابستہ ہو جاؤ، کہ جس ذات کو کل یہ اختیار حاصل ہوگا کہ ہمارے اعمال کی شکلیں ہمیں دکھائے گا، خوب عقل مند انسان ابھی سے اپنے آپ کو ذات کے ساتھ وابستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ ایک ایسا انسان ہو کہ جس نے اس کی نوکری لگانی ہو، اور اس کو پتا ہو کہ میرے ساری نوکری کے کاغذات اسی کے ہاتھ میں، اس نے آرڈر کر دیا تو ہماری نوکری ہو جائے گی، اور اگر اس نے آرڈر نہیں کیا تو نہیں ہوگی۔ تو وہاں پہ کیا کرتا ہے انسان؟ پھر روابط ڈھونڈتا ہے کہ لوگوں کو تلاش کرو یار، اس کے ساتھ کوئی رابطہ برقرار کرو، وہ جس نے سارا ہمارا جاب کا سلسلہ پاس کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی اپنا لنک لڑاؤ۔ وہ لنک لڑاتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ پتا ہوتا ہے کہ یہی ہے، اگر اس نے سائن کر دیے ہماری ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو ہماری نہیں ہوگی۔ پھر یہ انسان جو کرتا ہے کہ اپنا رابطہ اس سے برقرار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ آج جو چھوٹی جاپ دینے کے لیے آپ کے لیے اتنا مؤثر ہے کہ آپ روابط تلاش کر کے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو، تو وہ جو حقیقی مالک ہے اس سے اپنا رابطہ برقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے خالق کی کائنات نے فرمایا کہ انسان ادب سیکھو، جب میری بارگاہ میں آؤ تو یہ اقرار کرو کہ اس دن کا مالک میں ہوں۔ جب اس دن کا مالک وہ ہے تو ابھی رابطہ برقرار کرو اس کے ساتھ، کہ کل قیامت کے دن خالق کی کائنات ہمیں رسوا نہ کرے۔ اور اس رسوائی سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو خالق کی کائنات ساتھ مرتبط کر لو۔ لیکن اس ارتباط کا ذریعہ ہے، اس ارتباط کا ذریعہ دین ہے اور شریعت ہے۔ اس دین اور شریعت کے ذریعے اپنے آپ کو اس مالک حقیقی سے اپنے روابط برقرار کر سکتے ہو۔ البتہ دین کا کلمہ کبھی شریعت بھی ہوتا ہے، شریعت کو بھی کبھی دین کہہ دیا جاتا ہے۔ دین عیسیٰ، دین موسیٰ، دین اسلام، دین اسلام سے مراد یعنی شریعت اسلام، اور دین موسیٰ یعنی شریعت موسیٰ، دین عیسیٰ یعنی شریعت موسیٰ۔ اور دین کا معنی کبھی خود اصول دین آ جاتا ہے۔ اصول دین الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی جو اصول دین کا رابطہ ہے وہ صرف خالق کی کائنات سے انسان کا برقرار ہونا چاہیے۔ وہ آپ جو بھی معنی کریں، آپ دین کہیں اصول دین کا نام ہے، دین کہیں شریعت کا نام ہے، یا کہیں دین مذہب کا نام ہے، یا کہو دین جزا ہے، ان تمام امور کا مالک کون ہے؟ خالق کی کائنات ہے، وہ ذات احدیت ہے، وہ پروردگار ہے۔ جب وہ مالک حقیقی ہے تو اس کے ساتھ وابستہ رہو۔ بس انسان کو ادب سکھایا کہ آؤ ادب کی منزل میں یہ کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، کہ اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ پس ان اوصاف کی وجہ سے خالق کی حمد بیان کرو، تعریفیں بیان کرو۔ یہ تعریف کی منزل پہ جب آتے ہو، خالق کا تھوڑا بہت تعارف ہو جاتا ہے، یعنی کچھ معرفت حاصل کر لیتا ہے انسان،
اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اب دوسرا قدم وہ کیا ہے کہ اب آؤ اپنے آپ کا رابطہ اس مالک سے برقرار کرو. کیا کہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے آ کر کیا کرو؟ کہ جو وہ جو مالک حقیقی ہے اس کے سامنے میں ہمیں کیا بن کر رہنا چاہیے؟ عبد بن کر رہنا چاہیے. اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم صرف تیرے ہی عبد ہیں، ہم صرف تیری ہی عبودیت میں ہیں. پہلا معنی کر دوں، عبد کیا ہے؟ عربی زبان میں عبد کا معنی دو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے. عبد ہے یعنی مطیع ہے، عبد ہے یعنی پیروکار ہے. عربی زبان میں دو کلمے اور بھی استعمال ہوتے ہیں، اطاعت اور اتباع. اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے کو، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، یعنی کسی کے فرمان کو، دستور کو، حکم کو مان لینا، یہ اطاعت ہے. اور کسی کے نقش قدم پہ میدان عمل میں چل پڑنا یہ اتباع ہے، یہ پیروی ہے. پس دو کلمے، ایک ہوتا ہے تابع، یعنی یہ فلاں کے تابع ہے. کیا مطلب؟ یعنی انہی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. اور فلاں شخص فلاں کا مطیع ہے یعنی فرما بردار ہے، یعنی وہ جو بھی دستور دیتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے اس حکم کو مان لیتا ہے، تو اس کو مطیع کہا جاتا ہے. اسی لیے خالق کائنات کے لیے کلمہ اطاعت استعمال ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات کے لیے کلمہ اتباع استعمال نہیں ہوتا. خدا کی پیروی نہیں کی جاتی. کیوں پیروی نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ خالق کائنات کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا ہے کہ کہے کہ تم بھی میری طرح نماز پڑھو. خدا روزہ نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں سے کہے کہ میری طرح روزہ رکھو. خدا کا کام کیا ہے؟ فقط دستور دینا، فرمان دینا، حکم دینا. لہذا وہ کہے گا نماز پڑھو، آپ مان لیں. وہ کہے گا روزہ رکھو، آپ مان لیں. بس خدا کا ہمیشہ بشر مطیع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا. لیکن پیغمبر اسلام کے لیے کیا؟ پیغمبر اسلام کے لیے بشریت کو مطیع بھی بننا پڑتا ہے، تابع بھی بننا پڑتا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے دونوں کلمے استعمال کیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی میرے بھی مطیع رہو اور میرے رسول کے بھی مطیع بن کر رہو، یعنی فرما بردار بن کر رہو. جہاں پہ میں حکم دوں مان لو، جہاں پہ رسول حکم دے مان لیں. اب رسول جب حکم دے رہا ہوگا تو وہ خود عمل نہیں کرے گا، جب اطاعت کی منزل پہ ہوگا وہ فقط حکم دے گا، ماننا تمہارا کام ہے. لیکن پیغمبر بعض اوقات انسان کے لیے متبوع بھی بن جاتا ہے، یعنی عمل انجام دے رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ جس طرح میں عمل انجام دے رہا ہوں اسی طرح تم عمل انجام دو. اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوئے دیکھتے ہو. وہ اگر عمل میں پیغمبر اسلام کے نقش قدم پہ چلیں تو ہمیں کہا جائے گا تابع، اور اگر پیغمبر کا حکم مان لیں دل و جان سے تو ہمیں کہا جائے گا کہ یہ پیغمبر کے مطیع ہیں. بس پیغمبر کی اطاعت بھی کرنی ہے اور پیغمبر کا اتباع بھی کرنا ہے. اس لیے خالق کائنات نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ کہ میرا اتباع کرو، میری پیرو، یعنی میرے نقش قدم پہ چلو، یعنی مقام عمل میں جو انجام دیتا ہوں اس کو انجام دو. بس پتہ چلا کہ اطاعت صرف دستورات اور فرامین کو ماننا ہوتا ہے، اتباع میں عملی میدان میں کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. اس لیے خالق کے کائنات کے لیے کلمہ اتباع استعمال نہیں ہوتا، فقط اطاعت استعمال ہوتا ہے. لیکن پیغمبر کے لیے دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے فرامین کو بھی ماننا ہے اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے. لہذا پیغمبر کی اطاعت بھی ہوتی ہے
اور پیغمبر کا اتباع بھی ضروری ہے. اس لیے عبد بننے کی علامت یہ ہے کہ عبد کون ہوتا ہے؟ کا جو اطاعت بھی کر رہا ہو اور پیروی بھی کر رہا ہو. تو سب سے پہلے خالق کائنات کی بارگاہ میں آ کر ادب سیکھو، اور ادب سیکھتے ہوئے کیا کہو؟ ایاکا نعبد، ہم تیرے عبد ہیں، یعنی ہم تیرے مطیع ہیں، اور مقام عمل میں تیرے رسول کے پیروکار بھی ہیں. پس عبد ہیں یعنی اطاعت کی منزل میں بھی اور اتباع کی منزل میں بھی. مطلب دوم کہ پہلے خالق کائنات کی صفات بیان ہو رہی تھیں کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک ہے. یہ صفات بیان ہو رہی تھی نا. لیکن جیسے ہی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اگلا قدم بڑھتا ہے تو یہی انسان خطاب کرتا ہے ایاکا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہ تیری کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں، آپ ہم سے اوجھل ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، اور میں محفل میں بیٹھ کر آپ کے صفات بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ سلمان بھائی ان صفات کے حامل ہیں، ان کے اندر یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اور صفات کے ذریعے میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوتا ہوں. اور ایک دم آپ محفل میں آ جاتے ہیں. جیسے ہی محفل میں آتے ہیں میرا اب کلام کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. بھائی یہی تو ہیں جن کی صفات بیان کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا؟ یعنی صفات کے ذریعے جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ذات آپ کی سامنے نہیں تھی، لیکن جیسے آپ کی ذات سامنے آ جاتی ہے پھر صفات سے ہٹ کر ذات کے اندر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. خالق کائنات نے کہا کہ خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے کیا کرو؟ کا پہلا راستہ یہ کہ اس کی صفات کو بیان کرو، صفات کے ذریعے اس کو پہچانو. لیکن ان صفات تک منحصر نہیں رہنا، ان صفات سے پھر اس ذات تک آؤ. لہذا یہ ادب سکھایا، کہا کہ پہلے مرحلے میں جب خداوند عالم کی بارگاہ میں آتے ہو تو صفات کے ذریعے خدا کو پہچانو، لیکن اسی صفات کے اندر گم نہ ہو جانا. اب ان صفات سے باہر آنا، اور جب صفات سے باہر آؤ گے ذات تک آ جاؤ. اور جب ذات تک آؤ گے تو کیا کرو گے؟ وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے خدا اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک ہے، یہ صفات بیان کر رہے تھے. لیکن ایک ادب جب آگے بڑھا تو فوراً انسان نے کہا ایاکا، خدایا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ تیری کیا ہے؟ یعنی ذات تک آ گئے ہیں. یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ راستہ چلو صفات کے ذریعے، لیکن صفات تک محدود نہیں رہو، ان صفات سے اوپر آؤ. اور صفات سے جب اوپر آؤ گے بس پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ خدا یہ ہے، خدا وہ ہے، خدا وہ ہے. لیکن ایک دم اب جب اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پاتا ہے فوراً کہتا ہے خدا میں تو تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں. بس یہ ادب ہے جو انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ صفات سے ہوتے ہوئے ذات تک آ جاؤ. اور ذات تک آنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ ذات تک آنے کا راستہ فقط عبودیت ہے، عبد بن جاؤ. جب عبد بنو گے تو صفات سے ہوتے ہوئے اس کی ذات تک جا پہنچو گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت کیسے کرو خالق کی کائنات کی؟ کا عبادت ایسے کرو کہ کأنکا تراہو، گویا تم اس ذات کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ یقین پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم اس کے حضور میں ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان خدا کے سامنے ہو، لیکن اگر یہ اس مرتبے تک نہیں پہنچتا تو کم از کم یہ اس مرتبے پہ ہو کہ اس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کے حضور میں ہوں. جب یہ اس کے حضور میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو زیادہ سمیٹ لے گا. اب دیکھیں انسان سے جب غائب ہوتے ہیں تو ہماری حرکات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ذات سامنے آ جاتی ہے تو ایک دم اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں. یہ سمیٹ لینا کیا ہے؟ یہ ادب ہے. اور یہ ادب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حضور سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ذات جب سامنے آتی ہے تو پھر ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا، کہا کہ پہلے صفات میری بیان کر کے میری حمد کر رہے تھے، اب میری صفات سے اوپر آ کر میری ذات تک آؤ. لیکن میری ذات تک آنے کا راستہ فقط عبودیت ہے. یعنی میرے مطیع بھی بن کر رہو اور میرے رسول کے مطیع اور فرما بردار بھی رہو، اور ساتھ ساتھ پیغمبر کے نقش قدم پہ بھی چلنا شروع کر دو. وہ پس جب نقش قدم پہ چلو گے تو آپ کو تابع کہا جائے گا. اور اگر
پیغمبر کے فرامین کو دل و جان سے قبول کر لو گے تو آپ کو موتی کہا جائے گا، اور ان دونوں ارکان کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر دیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبد کہلاتا ہے۔ بس ہم عبد ہیں، اور عبد کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیشہ مطیع بھی رہے اور ہمیشہ تابع بھی رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبد بننا ضروری ہے، عابد بننا ضروری نہیں ہے۔ عبد اور عابد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عابد اور عابد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عابد وہ ہے جو اعمال بہت زیادہ انجام دیتا ہے لیکن اس کی روح کسی ذات کے سامنے جھکی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن عبد وہ ہوتا ہے جس کی روح بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ دونوں کی مثال عرض کروں اور پھر فرق۔ مثلا ایک دفعہ انسان عمل کے میدان میں بہت زیادہ عمل کرتا ہے لیکن جب اس ذات کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے نہیں مانتا ہے۔ جب حکم آئے اور حکم کو نہ مانے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عابد نہیں ہے، اگرچہ عابد ہے۔ لیکن عبد کون ہوتا ہے؟ کہا کہ نہ وہ جو صرف عمل انجام دے رہا ہوتا ہے بلکہ جو بھی دستور اس کی طرف سے آتا ہے فوراً مان لیتا ہے۔ اسی لیے ملائکہ کو خالق کائنات نے کہا یہ عبد ہیں، عابد نہیں ہیں۔ ابلیس سے کہا یہ عابد ہے، عبد نہیں ہے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ وہ 50,000 سال یا 6,000 سال تک اعمال انجام دیتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، لیکن ایک حکم دیا خالق کائنات نے کہ یہاں جھکو، نہیں جھکا۔ بس اس کا مطلب ہے عمل کر رہا تھا لیکن روح اس کی تسلیم نہیں تھی خالق کائنات کی بارگاہ میں، بس یہ عابد تھا، عابد نہیں تھا۔ لیکن ملائکہ بھی عبادت کر رہے تھے، لیکن ملائکہ صرف عبادت نہیں کر رہے تھے، عابد بھی تھے۔ جیسے خالق کائنات نے کہا کہ خلیفے کے سامنے جھکو، سب کے سب جھک گئے۔ بس انسان کو جو ادب سکھایا جا رہا ہے وہ ادب یہ ہے کہ عبد بن کر زندگی بسر کرو، عابد بن کر زندگی بسر نہ کرو۔ چہ بسا اسی بشریت کے اندر آپ کو 20 نمونے مل جائیں گے کہ عابد ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ، لیکن جب دین کا پیغام آتا ہے، دین کا حکم آتا ہے، نہیں مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا بتاتا ہے کہ عابد نہیں ہے اگرچہ عابد ہیں۔ مثلا پیغمبر اسلام نے 23 سال دین اسلام کو پہنچایا، اور دین اسلام کو پہنچانے کے بعد کیا کہا کہ اگر عبد بن گئے ہو تو کیا کرو؟ میرے بعد میرے یہ جانشین ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو کسی نے نہیں مانا، کیونکہ نہیں مانا یہیں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ عابد تھے، عابد نہیں تھے۔ لیکن جنہوں نے پیغمبر کے بعد اس کے جانشین کو تہ دل سے مان لیا ہے وہ عبد ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو یہ ادب سیکھو کہ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی عابد ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبودیت صرف تیری ہے، تیری ذات سے ہٹ کر ہم کسی کے عبد نہیں ہیں، فقط تیرے عبد ہیں۔ بس اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ پہلے خالق کائنات کی صفات بیان ہو رہی تھی، ان صفات سے ہٹ کر انسان کو ذات خدا کے سامنے آنا ہے، اور ذات خدا کے سامنے آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے اپنے اعمال انسان بیان کرے گا کہ میں کیا کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے۔ بس پہلا ادب سورہ حمد میں یہ تھا کہ خدا کو پہچانو صفات کے ذریعے۔ جب صفات کے ذریعے پہچان لیا تو اب آؤ ذات کے سامنے اپنے آپ کو عبد، مطیع اور تابع بنا کر پیش کرو۔ تو جب عبد اور مطیع بنا کر پیش کرو گے تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ کہ ایاک نعبد۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سوال، نماز تو میں اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہوں فرادہ تنہائی میں، تو پھر نعبدو کیوں کہتا ہوں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ نعبدو جمع کا صیغہ ہے، اعبدو واحد کا صیغہ ہے۔ تو میں تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اکیلے، اور خالق کائنات نے ادب یہ سکھایا کہ کہو ایاک نعبد۔ نعبد کیوں کہنا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں ہم کیسے بن گیا؟ تو انشاءاللہ یہ اگلے اس میں عرض ہوگا تفصیل کے ساتھ کہ ہم کیوں تنہائی میں بھی جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، انشاءاللہ بعد میں، اور اس کے بعد ایاک نستعین۔ بس خلاصہ کیا ہوا
کہ پہلا ادب سورہ حمد میں یہ تھا کہ خالق کائنات کو صفات کے ذریعے پہچانو، اب صفات تک محدود نہیں رہو، اس سے ہٹ کر اب خدا کے حضور میں آ جاؤ، یعنی غیب کی باتیں چھوڑ دو، اس کی صفات یہ تھی یہ تھی یہ تھی، جس کی صفات تھی اس ذات کے سامنے آ جاؤ۔ جب اس ذات کے سامنے آؤ گے، فطرت انسان کا تقاضا یہ کہ اس کے سامنے جھک جاؤ گے، اور اسی جھکنے کا نام عبودیت ہے، عبدیت ہے، عابد بننا نہیں ہے، عبد بننا ہے۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں عبد بن کر زندگی بسر کریں، نہ کہ عابد بن کر زندگی بسر کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ کہ بعد میں ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو حاضر ہوں۔